یہ حوالے میرے پاس ہیں، آخری سانس تک ذمہ داری ہم پر ہے۔ ہم تحقیق کے بہانے کسی کو گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ ہم علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر جس فورم پر کوئی بلائے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ 295 سی ایمانی قرآنی خدائی مصطفی قانون ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، چونکہ گستاخیوں کے لحاظ سے ہاضمے بڑے تیز ہوتے جا رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا ایک ٹچ بخاری شریف سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گستاخی وہ کیسے جاتی ہے۔ سارے کر کے معاذاللہ بہت سے گستاخی کہتے ہیں مومن سوچ بھی نہیں سکتا، کر کے دھندا کہتے ہیں مومن سوچ بھی نہیں سکتا کیسا کرے، تو کیسے ہو جاتی ہے گستاخی؟ یہ بخاری شریف اس کو ایک مقام اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ہاں مومن جو ہوتا ہے وہ تو نہیں کرتا۔ یہ صورتحال انداز دیکھو، کتاب الصلح بخاری شریف، یہ جو اس وقت 2691 حدیث نمبر پیش کر رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھے تھے، گدا مبارک تھا، محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا۔ وہاں سے سواری گزری میرے نبی علیہ السلام کی، تو اس نے ناک چڑھائی، کہتا آذانی نتن ہمارے کا، تمہارے گدے کی بدبو نے معاذاللہ مجھے تکلیف دی، نفاست پسند بنا۔ تمہارے گدے کی بدبو نے آذانی نتن ہمارے کا، ہمارے کا تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اب جب یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا تو عاشق عشق بول پڑا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ساتھ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پوچھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سواری کو کچھ کہہ رہا ہے تو کیا کچھ ہوا یا کچھ نہیں ہوا؟ پوچھا نہیں، جواب دیا، لڑائی کی، جنگ ہو گئی۔ کس بیس پر؟ کیا نبی علیہ السلام کی ذات پہ ہٹ تھی؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہٹ تھی؟ کیا نبی علیہ السلام کی صفات پہ ہٹ تھی؟ یہ تینوں کفر آج ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی ذات پہ تنقید کرتا ہے، کوئی انگریزی افرنگی دکانوں کا کھلونا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی مدت ایکسپائر بیان کرتا ہے۔ یہ اگلا درجہ تھا، ایک جانور ہے لیکن اب نسبت اس کی بدل گئی ہے۔ پہلے تھا ہمار، اب ہے ہمارے رسول علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا گدھا۔ تو صحابی بولے، چپ نہیں رہے، قرض نہیں رہنے دیا، اور ایسا قرض رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، ان کی سواری کی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا واللہ، خدا کی قسم، لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کا گدھا کچھ کروڑ مرتبہ خوشبو والا ہے۔ تجھ سے فوکس کیا اس کو، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ اب اس وقت کھڑے ہو کے نعت بھی پڑھ سکتے تھے، درود و سلام سب کچھ جائز تھا، مگر یہ بتا ایسا موقع بنے تو پھر گستاخ کا رخ کرو، اس کو جھاڑو، اس کی طرف دیکھو۔ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جلالین پڑھو گے تو وہاں یہ لفظ ہے واللہ لا بول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تو اسے خوشبو والا ہے۔ اب لڑائی ہو گئی، اس کے حواری بیٹھے تھے، تو میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ گستاخی کہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گدھا ہے، جانور ہے، مگر نسبت اس کی کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا گدھا ہے۔ محلہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا، تو ابن رواحہ نے معاف نہیں کیا، سرکار سے پوچھا بھی نہیں، پوچھنا چاہیے تھا۔ بظاہر محبوب اگر نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی سواری کو کوئی بدبو والا کہے تو یہ توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو بولنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے؟ بولنا چاہیے تو نرم یا گرم، یا صرف بولنی چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے؟ یہ سب کچھ پوچھنا چاہیے تھا، مگر پوچھی کوئی بات نہیں، جواب دے دیا۔ اور سرکار دو عالم وسلم ناراض نہیں ہوئے، خوش ہوئے۔ جو سواری کی عزت جانتا ہے وہ سوار کی تو بطری کے اولا جاننے والا ہے۔ بخاری شریف حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب جواب دیا، لونڈے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے کھڑے ہو گئے، جوتوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا سوچا بھی کرو ابن رواحہ، میری تو بات ہی نہیں تھی، بات تو تھی سواری کی اور تم نے لڑائی شروع کر دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں ہزارہ احادیث کا ذخیرہ ذہن میں سامنے رکھ کے بول رہا ہوں،
کسی ایک روایت میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا مفت میں لڑائیاں مول لیتے ہو، بات گدے کی تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے محبوب نے اپنے صحابی کے عمل کی تحسین فرمائی ہے۔ حالانکہ غصے بھی ہو سکتے تھے، اپنے فیصلے آپ ہی کرتے، پھر تو میں ساتھ ہوں، مجھ سے پوچھتا کیوں نہیں؟ ناراض ہو سکتے تھے۔ ابن رواحہ نے نہیں پوچھا کہ ایمان کیسے بچے گا، پوچھ کے پھر جا کے دیر ہو جائے گی۔ حکمت کیا تھی ان کے دماغ میں؟ وہ بتا رہے تھے لوگوں جس میز پہ قرآن رکھو اس پہ قدم نہیں رکھتے، تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں اس کی عزت لازم نہیں تو پھر اور کس کی لازم؟ یہی بات ہے۔ سامنے انسان تھا اور وہ احسن تقویم کی آیت بھی ہے انسان کے لیے۔ لوگ اٹھائے پھرتے ہیں انسانی ادب، انسانی قدر۔ ابن رواحہ دربار رسالت میں ایک انسان کے مقابلے میں گدھے کی شان بیان کر رہے ہیں۔ وہ انسان تھا، ماجعو کا مجاہد بھی تھا، کلمہ گو بھی تھا، مگر ابن رواحہ نے کہا ٹھیک ہے یہ گدھا ہے، انسان نہیں، گدھا ہے کلمہ گو نہیں، گدھا ہے نمازی نہیں، گدھا ہے حاجی نہیں، گدھا ہے روزے دار نہیں، مگر میرے محبوب کا وفادار تو ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اگر انسان باغی بن گیا میرے نبی کا، وہ گٹر سے زیادہ پلید ہے۔ اگر گدھا وفادار بن گیا، وہ اس کی عزت کی قسم رب کے نام سے، اللہ کا نام قسم اٹھا کے اس کی عزت سے آبا نے بیان کی جو بخاری میں موجود ہے۔ اس واسطے کچھ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ملا کے لفظ سے باچھے چیر کے بولتے نظر آتے ہیں کہ کلمہ پڑا ہے تو رہو اور حق ادا کرو، ورنہ یہ ملک نبی کے غلاموں کا ملک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی رہے، ہماری زندگی کا فائدہ کیا؟ قانون وہاں سے چل کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو منہ دیکھ اپنا ابن سلول، میرے نبی کے گدے کا پیشاب تجھ سے اچھا۔ یہ لفظ ہے لبول ہمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے گدے کا پیشاب وہ اطیب ہے تجھ سے، خوشبو والا ہے تجھ سے۔ اس واسطے یہ فوراً سمجھنا اس مضمون کو، یہ سنت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اس واسطے کوئی تانے نہ دے، حق سمجھے اور شکر ادا کرے۔ آج بھی مٹی پاکستان کی ہے مگر ایمان ہمارا مدینہ شریف والا ہے۔